بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفقہ کی سٹڈیز میں ہم پولیٹیکل کوشچنز کی سٹڈیز کر رہے تھے، اور پچھلی مرتبہ جیسے ہم نے پوری ڈیٹیل سے ایک حکومت الہیہ کی پوری بات ہماری چلی تھی پچھلے لیکچر میں، آج ہم اسی سے ایک اور موضوع سے ہم مزید بات کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے منہج انقلاب نبوی۔ اور اصل سوال ہوگا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا، ہم کیا کریں گے، اب یہ ہے کیا؟ تو آئیے آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کوشچنز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ منہج انقلاب نبوی کیا ہے؟ اقامت دین اور منہج انقلاب نبوی کا آپس میں کیا فرق ہے دونوں میں، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ منہج انقلاب نبوی کا جو کانسیپٹ ہے سمپلی یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے ایسا کیا، تو یہ ہے منہج انقلاب نبوی، اور اس طرح انقلاب ہو گیا دنیا میں۔ تو اب اقامت دین کیا، وہ یہی ہے بیسیکلی کہ عین دین کے مطابق عمل کرنے لگے ہم لوگ۔ تو اب ہماری ذمہ داریاں کیا، اصل یہ سوال ہے کہ ہم کیا کریں گے اس میں۔ ایک بار پھر آپ سے وہی ریکویسٹ کروں گا جو پہلے عرض کی کہ اپنے مختلف رائے کو کھلے دل سے برداشت کیا کریں، اور آپ کو دوسرے اسکالرز کی بات جو ہے اگر آپ کو مختلف لگے تب بھی بالکل اوپن ذہن سے سوچیں، ان کی ریزنز پہ زیادہ فوکس کریں اور دیکھیں، اور پھر دیکھیے کہ کون سی ریزن جو ہے، دلیل کس کی مضبوط ہے، پھر اس سے مان لیں آپ۔ اور اجتہاد یہ ہے کہ جس پہ آپ سوچتے ہوتے ہیں دین کے احکامات پہ، تو اپنے مفاد، اپنے بینیفٹ اور تعصب کو نکال دیں، فرقہ واریت کو چھوڑ کے کھلے ذہن کو سوچیں، سمجھیں، قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں، اور اس میں جواب مل جائے تو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں، اور نہیں مل رہا ساتھ ساتھ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ہزاروں، اس کی بھی سٹڈی کرتے جائیں، اور اس میں آپ کے کوشچن کا آنسر مل جائے تو اس پہ آپ عمل کر لیں۔ وہ بھی نہ ملے تو چلیں، اور اسکالرس نے جو کام کیا، انہوں نے قرآن اور حدیث پہ جو کام کیا، تو انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس کو آپ پڑھ لیں۔ احادیث کو اسپیشلی یہ دیکھ لیں کہ اوتھینٹک احادیث ہیں یا ان اوتھینٹک ہے، اس لحاظ سے پھر آپ دونوں کی ریزنز کو، بیسس کو لے کے آپ سٹڈی کر کے پھر آپ ڈیسیژن لیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں ہر لیکچر میں۔ تو آئیے جناب، اب ہم منہج انقلاب نبوی کا انقلابی پروسیس کیا ہے، کیسے ہونا ہے، پہلے تو قرآن مجید میں ہمیں اس کا کچھ ملتا ہے جواب، وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان، تمام مذاہب پر غالب کرے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ یہ سورہ صف میں یہ حکم، یہ ایک پورا سینیریو بتایا۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہ سورہ سبا میں یہ حکم بھی ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی رسپانسبلٹی یہ تھی کہ خوشخبری، ویلکم کیسے حاصل کرنی ہے یہ بتانا ہے، اور وارننگ کس پہ کہ کیا غلط ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جب پہنچیں گے تو یہ ہمیں نقصان ہوگا۔ تو یہ ان کا مقصد تھا، اور پھر فرمایا کہ اس کو، دین کو غالب کر دیں، پورا پھیلا دیں ہر طرح سے، تاکہ جو مشرکین یا جو بھی کانسیپٹس جن کے دین کے خلاف ہیں ان کو چاہے یہ برا لگے، لیکن چلو ایک چیز کلیئر ان کے سامنے آ جائے کہ ان کے لیے صحیح ڈائریکشن کیا ہے۔
تو یہ ہے پورا انقلاب نبوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہی کرتے رہے. تو اب آئیے کہ پچھلی صدی میں منہج انقلاب نبوی کا ایک پورا پروسیس کہ جس طرح سے انقلاب آتا ہے تو اس کو پوری تفصیل سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنی کتاب منہج انقلاب نبوی، ان کی بک ہے، اس میں انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے. تو چلے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں ان کا کہ پروسیس کیا ہے کہ کس طرح ہم لوگ انقلاب نبوی کی ایفرٹ ہم کیسے کریں. تو اب وہ فرماتے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انقلابی نظریہ اور اس کی اشاعت ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی کانسیپٹ ہو تو اس کے لیے پہلے تو کانسیپٹ آتا ہے اور پھر اس کے لیے پھر اشاعت، اس کو پھیلایا جاتا ہے، لوگوں کو پہنچایا جاتا ہے میسج. اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے انقلابی جماعت کی تشکیل اور تنظیم ہوتی ہے کہ ایک اس طرح سے ایک پوری پارٹی بن جائے، سب لوگ جو بھی اس کو مان جائے. پھر تیسرا سٹیپ ہوتا ہے ٹریننگ اور تربیت. وہ ضرورت ہوتی ہے ان کی کہ جو لوگ بھی ان کے نظریے پہ، اس کانسیپٹ پہ جو بھی مان گئے ہیں تو ان سب کی ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھا سٹیپ ہوتا ہے انقلابی عمل کا جز لا ينفق، یعنی ایک جو کنفرم قسم کا کام ہے کہ ایک تصادم کہ جس میں جو لوگ بھی برے ہوتے ہیں کہ جو برائی کو پھیلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ایک لڑائی جھگڑے جیسی صورت بھی بن جاتی ہے. وہ ہوگا تشدد اور تعذیب کے جواب میں صبر محض کے بس اگلا اگر اختلاف کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے تو اس پہ صبر کریں، اس کو برداشت کریں. پھر اقدام اور چیلنج. اس کے بعد پھر ایک چھٹا سٹیپ ہوتا ہے فائنل ایکشن، جو کہ ایک اقدام یعنی ایک ایکشن کرنا اور چیلنج بھی کرنا کہ جناب یہ غلط ہے اور اس کو ایسے، یہ ٹھیک، یہ چیز ہے، اس کو کریں. اور پھر اس کے بعد ساتواں سٹیپ بنتا ہے مسلح تصادم کے ایک باقاعدہ ایک جنگ. تب وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں اسلامی انقلابی جماعت منکرات سے مراد کی جو بھی خلاف شریعت کاموں کے خلاف مظاہروں کے لیے ذریعے اقدام کا آغاز کرے گی. پھر تمدنی ارتقاء نے ان تمام مظاہروں کے بہت سی صورتوں سے دنیا کی روشناس کرایا ہے، جس میں ایک پکٹنگ یعنی دھرنا مار کر بیٹھنا، احتجاجی طور پر حکومت کو یا عوام کو کسی کام سے روکنے کے لیے گھیراؤ وغیرہ کرنا بھی شامل ہے. یہ ہو تو پھر آٹھواں سٹیپ ہوگا انقلاب کی توسیع اور تصدیر. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ اگر یہ کامیاب ہو گیا انقلاب تو پھر اسے اور ملکوں تک بھی پہنچانا. تو انہوں نے ان دونوں آیات سے مطلب یہ سمجھا کہ بھی یہ ایک انقلاب کا ایسے پروسیس ہوتا ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسے ہی ہوتا رہا اور یہ ہوتا یہی رہا کہ جو اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا تو یہ ہوا کہ وہ صرف جو دوسرا اور تیسرے سٹیپ تک انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا، اس کی پھر ٹریننگ کی، تربیت کی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان پہ آپ کے خلاف جو کچھ بھی کیا تو بس اس پہ صبر ہی کرتے رہے، یہاں تک رہا. لیکن دو انبیاء کرام علیہ السلام، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ہاں پھر ایک باقاعدہ حکومت بھی بنی اور حکومت بنی تو انہوں نے اور پھر اس کو پھیلایا بھی. تو یہ منہج انقلاب نبوی کا کانسیپٹ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جیسے لکھا اور اسی طرح طاہر القادری صاحب نے بھی اسی طرح لکھا ہوا. تو آئیے جناب ہم پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کو دیکھ لیں. یہ اگر ہسٹری میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہوں گے، ایک بار پھر ذرا یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں 571 عیسوی کیلنڈر سے، میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں. اب بچپن میں تو یہی ہوا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہے، کیونکہ عرب کلچر میں یہی تھا
کہ خواتین بچے کو پیدا ہوتے ہی کسی گاؤں میں رکھتے تھے تاکہ ان کی بالکل اچھی لینگویج ڈیولپ ہو جائے بچے کی۔ اس کے بعد اب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ 4 سال تک رکھا، تربیت بھی کرتی رہی اور دودھ بھی پلاتی رہی جب تک ضرورت ہوتی ہے بچے کی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ان کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے، لیکن صرف 2 سال بعد ہی 577 میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے دادا جی عبد المطلب صاحب نے آپ کو رکھا، لیکن 2 سال بعد ان کا بھی انتقال ہوا، 579 کا یہ ٹائم تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو سنبھالا اور رکھا معاملہ۔ تو اب ہوا یہ کہ 583 یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے تھے، تو آپ کو ایک بزنس کے سفر پہ بھی لے کے گئے شام میں۔ شام یہ ہمارے یہاں اردو میں تو شام سیریا کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں شام سے مراد یہ پوری لوکیشن ہے کہ جس میں سیریا بھی ہے، جارڈن، اسرائیل اور لبنان، اس سارے ایریا کو کہتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگ بزنس کے لیے وہاں اس پورے ایریا میں جاتے ہوتے تھے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ لے کے جاتے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں گئے، یہ اب آپ کی ٹریننگ چل رہی تھی۔ اس وقت یہ بڑا واقعہ ہوا کہ آپ کے قبیلے کی دوسرے قبیلوں سے جنگیں ہوئی تھیں، تو اس کو حرب فجار کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ حلف الفضول ہوا تھا۔ اب یہ 585-86 کے زمانے میں یہ ہوا۔ یہ کیا تھا؟ یعنی اس جنگ میں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اسی طرح کچھ اور قبیلوں کے کچھ سرداروں نے یہ کیا کہ یہ جنگ نہ ہو بھئی، یا جو ہو رہی ہے اس کو رک جائے۔ تو اس کو وہ بیٹھے، جو بھی نیگوسیشن ہوئی اور اس پہ سب نے لکھ کے سائن کیا، اور اتفاق سے جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ہر قبیلے کے جو بھی سردار ہیں ان کا نام فضل تھا، تو اس لیے حلف الفضول کہتے ہیں اسے۔ اب یہ وہ فضول نہ کہیے گا کہ جو اردو کا ہے، بلکہ یہ فضل کی جمع ہے، فضول، یعنی بہت سارے فضل حضرات نے مل کے یہ ایک سائن کیا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے عرصے تک 583 to 609 تک مسلسل بزنس کرتے رہے، اور اس کے لیے ایک بڑا لمبا سفر کرتے تھے۔ یہ پورے آپ کا یہ جو فلسطین اور سیریا اور سب میں جا کے بزنس، اور پھر دوسری طرف یمن کی طرف بھی جاتے ہوتے تھے، اس کو سورۃ القریش میں ذکر ہے۔ تو یہ کرتے ہوتے تھے اور بہت اچھا بزنس چلتا تھا۔ تو اس میں ایک بہت امیر خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ پارٹنرشپ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ بزنس کریں، انویسٹمنٹ کر دی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنی بس احتیاط کے طور پر انہوں نے اپنے ایک ملازم کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ وہ ری چیک کرتے جائیں بزنس کو۔ اب وہ بزنس چیک کیا تو اب آ کے انہوں نے تفصیل سے بتایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کہ جناب یہ تو اتنے صادق اور امین اور اتنے ہی بہت لاجیکلی بزنس بہت اچھا انہیں آتا، اور دوسرا انہیں ایک بالکل حق کے عین مطابق ایک ایک چیز وہ چیک کرتے ہیں، اور بالکل صحیح پروفٹ جتنا آیا وہ سب آپ کو وہ دے دیا، اور بہت امانت کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت امپریس ہوئی، تو انہوں نے ایک اسپیشل میسج پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ 596 عیسوی کیلنڈر میں یہ فرمایا کہ بھی چاہتے ہوں کہ آپ کریں شادی۔ تو اب وہ میسج پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب صاحب جو ان کو وہ میسج آیا، اور انہوں نے بھی قبول کیا کہ بھی وہ ہوا معاملہ، اور پھر شادی ہوئی۔ اب ایک اور بڑا واقعہ ہم ہوا جس کو خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ تو
کنسٹرکشن کے لیے بہت قبائل کے لوگ تھے اور وہ سب مل جل کے کنسٹرکشن کر رہے تھے. کرتے کرتے پھر بیچ میں ایک معاملہ ہوا، وہ تھا حجر اسود کو وہاں پہ فٹ کرنے کا. اور اس میں قبائل میں آپس میں اختلاف ہوا. ہر چاہتا تھا کہ میں حجر اسود میں وہاں پہ فکس کروں، وہ دوسرا کہتا تھا میں. وہ اختلاف چل رہا تھا، ابھی لگ رہا تھا کہ یہ تو ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی. تو اس کو انہی کے کچھ کوئی معقول لوگوں نے یہ کہا کہ چلو بھائی یوں کرتے ہیں کہ کل صبح جو آدمی بھی آئے گا نا وہ فیصلہ کرے گا، اور جو فیصلہ بھی کرے سارے مانو. سب مان گئے اس پہ. اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ این کعبہ شریف کے پاس جو ہے این ایگزیکٹلی صبح کے ٹائم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے تھے. تو سارے قبائل اتنے خوش ہوئے کہ جناب سب سے زیادہ امانت والے آدمی وہ آ گئے. وہ کہا کہ جناب یہ معاملہ آپ کریں سیٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ 605 عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے وہ واقعہ ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج ہے 34-35 کی ایج تھی اس میں. تو آپ نے یہ کیا کہ ایک چادر میں یہ کیا کہ حجر اسود کو اس میں رکھا اور کہا بھی ہر قبیلے کے نمائندے جو ہیں وہ سب اس میں آ کے مل کے آئے. پکڑا اور پکڑ کے لے جا کے اب فرمایا دیکھیے آپ کے ہر قبیلے کی یہی جو ایک خدمت ہے جو حرم شریف کی کرنی تھی، تو آپ سب کا اس میں ہو گیا حصہ، سب پارٹنر ہیں اس کے. اور پھر اس کے بعد لے جا کے فٹ کر دیا وہاں پہ. تو سب اتنے خوش ہوئے، اتنی وہ محبت ان کی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تھی ان کے آپ کے ایتھکس پہ، اور وہ اب مزید آئی. اور لیکن اب اس کے 4 سال بعد ہی 609 عیسوی کیلنڈر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کا اعلان کر دیا اور جبریل علیہ السلام آئے اور وہاں سے پھر قرآن مجید آیا. اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہوتے تھے کہ آپ ایک اعتکاف کے طور پر ایک غار میں بیٹھتے تھے تاکہ بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. اور آپ توحید پہ ہی تھے ہمیشہ کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ اب تک موجود تھی اور بہت سے اچھے لوگ وہ ابھی تک توحید پہ تھے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ پہ یہ آیا میسج، اور وہاں سے پھر یہ اعلان نبوت شروع ہوا. اس کے بعد 3 سال 609 to 612 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہوا کہ آپ محدود لوگوں تک دعوت کو پہنچائیں کہ جن کو ساتھ آپ کا تعلق ہے. تو یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، دوست جو قریب تھے، ان سب تک یہ پیغام پہنچتا رہا اور میجورٹی ایمان لے آئے. 612 میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حکم ہوا کہ اب آپ نے بڑے پیمانے پر دعوت کو پہنچانا ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگ رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ کی جو میجورٹی ہے وہ تو شرک میں امپریس ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، لیکن وہ ہوگی تو یہ تو بڑا مسئلہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی آپ کی یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی آپ کی پیٹھ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، تو کچھ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا سنبھال لے گا. تو یہ 93 اور 94 جو صورتیں قرآن مجید کی اس میں اس کا ذکر ہے. اب ہوا یہ کہ یہ دعوت میں ہوا یہ کہ بڑا اختلاف آنا شروع ہوا، اور پورے مکہ کے لوگ قریش کے جو تھے انہوں نے اور کچھ نہیں، تو اب جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا. اچھا، وہ جو لوگ تو بہت ہی کمزور تھے، جو غلام تھے، ان کو تو باقاعدہ ہاتھوں سے مارا گیا، اور یہاں تک کہ جیسے بلال رضی اللہ عنہ کو ایک بالکل ریت جب وہ دھوپ سے گرم ہوتی تو اس میں ان کو ڈال دیتے تھے کہ چلو تم یہ توحید کو چھوڑو اور شرک پہ آؤ، لیکن وہ نہیں آتے تھے. اور کچھ
ایسے صحابہ کرام بھی ہوئے ہیں، ایک میاں بیوی تھے اور دونوں شہید بھی ہوئے، اس میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ پھر 614 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہا کہ بھائی آپ لوگ ہجرت کر لیں اور حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کیا تھا؟ یہ اس زمانے کا وہ ملک تھا جو آج کل ایریٹریا، سوڈان، یہ پورا علاقہ جو ہے اس میں ایک کرسچن بادشاہ کی حکومت تھی کہ بھی وہ امن کے ساتھ آپ رہو گے وہاں پہ اور آپ پہ وہ تشدد کوئی نہیں کریں گے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ اراؤنڈ یہ کہا جاتا ہے کہ 84 فیملیز ہجرت کر کے افریقہ میں چلی گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی تھی، آپ پھر بھی وہی میسج اور جو ایمان لا رہے تھے ان کی ٹریننگ بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ عام الحزن اسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سائیکولوجیکلی ٹارچر تو بہت کیا جا رہا تھا، لیکن جسمانی طور پر کوئی نہیں کر پایا، کیونکہ آپ کا اپنی جو فیملی تھی وہ بہت مضبوط تھی پورے مکہ میں، اور اس کے آپ کی فیملی کے سردار ابو طالب صاحب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو ہوا یہ کہ 619 میں ان کا انتقال ہوا، اور اس سے کچھ دن بعد ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دکھ کا یہ پیریڈ تھا، اس کو عام الحزن، یعنی حزن کا مطلب غم کا یہ ٹائم تھا۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک سنبھالنے کا پورا معاملہ وہ چل رہا تھا، لیکن یہ اب رکا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پہ بھی ایک باقاعدہ ان کی بھی ایک ہی کی جاتی ہے، ان کا امتحان بھی چلتا ہے اور پھر ان کی ٹریننگ بھی چلتی ہے، تو وہ چل رہی تھی۔ پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ دوسرے قبیلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ آپ طائف کی طرف گئے، اور طائف میں مشکلات کا ایک کلائمیکس بالکل اپنے عروج پہ آ گیا تھا۔ یہ کیوں ہوا تھا کہ طائف کے جو سردار تھے کہ جو شرک کے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہ بدتمیزی اس طرح سے کی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو اس کام پہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے جائے۔ وہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید رضی اللہ عنہ، جن کا نام قرآن مجید میں ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا ہوا تھا، اور وہی کر رہے تھے۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے تو یہ بھی کیا کہ وہ پتھر اپنے ہاتھ پہ ہی لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ لگے، لیکن پھر بھی ہوا بہرحال، اور زخمی ہوئے تھے۔ تو اس وقت منکرین جو آپ کے دشمن تھے مکہ کے، تو وہ طائف میں آئے ہوئے تھے اور ان کے باغ تھے، اور وہ آج بھی اویلیبل ہے۔ آج بھی آپ گوگل میپ میں جا کے آپ دیکھیے تو آپ کو وہی آپ کو نظر آئے گی لوکیشن۔ تو ہوا کیا کہ پھر انہوں نے ایک بڑا افسوس ہوا کہ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن افسوس ہوا، اور انہوں نے آپ کو اپنے باغ میں جگہ دی اور کھانا وانا بھی دیا۔ تو اس وقت ان کا ایک غلام جو ہے وہاں پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بات چیت کی، ان پہ اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ کرسچن تھے، اور ان کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ یہ تو عین اللہ تعالیٰ کے وہی احکامات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سفر معراج ہوئی 619 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پورا آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پوری سچویشن ہے وہ ساری آپ کو دکھا دی گئی، تو آپ کا اطمینان بھی آ گیا۔ اور یہ حکم تھا کہ اور قبیلوں پہ آئے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ ہی دعوت زیادہ پہنچاتے تھے، کیونکہ اس میں سارے قبائل کے لوگ آ رہے ہوتے تھے، تو وہ آپ کر رہے تھے۔ تو 620 میں انصار کے ابتدائی لوگ ایمان لے آئے۔ اب دعوت انصار وہی تھے کہ جو مدینہ منورہ کے، جو یثرب اس کا نام تھا اس شہر کا، تو وہاں پہ دعوت پھیلنے لگی۔ اب اگلے سال 621 آ گیا تو انصار کے مزید لوگ ایمان لے آئے، اور اس کو پہلی بیعت عقبہ
کہا جاتا ہے، یعنی عین منا پہ بیٹھ کے ان سب کے ساتھ بیعت کی۔ بیعت کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایگریمنٹ کہ بھی آپ دین پر اس طرح سے قائم رہیں گے، اور شریعت کے کچھ احکامات بتائے گئے کہ یہ ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا، اور انہوں نے بھی سائن کیا، ہاں جی ہم ایسے ہی کریں گے۔ اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے بڑے اسپیشلسٹ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا کہ وہ دعوت کا کام مدینہ منورہ میں جا کے کرے، اور جو ایمان لائے ان کی ٹریننگ آپ کریں۔ تو 621 کا ہی واقعہ۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے دعوت پھیلائی کہ پھر اس میں پورے مدینہ منورہ کی میجورٹی ایمان لے آئی، اور سب سے بڑے دونوں سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے سردار تھے، وہ ایمان لائے تھے، اور اب وہ آئے جناب حج کے لیے مکہ مکرمہ، اور وہاں پہ انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ بھی آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہوا کہ آپ جائیے۔ ہجرت نبوی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ 621 ہے، اور وہیں سے ہجری کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے، یہ فرسٹ ہجری ہے۔ اب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو خود دونوں سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت بھی سرنڈر کر دی کہ جی آپ حکومت چلائیے، کیونکہ اوس اور خزرج میں آپس میں جنگیں ہو چکی تھی، اور اس وقت جیوز کے بھی 3 قبیلے تھے، وہ تینوں بھی سرنڈر ہوئے اور سب نے ایک سائن کیا اور پورا ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت پھر مکہ مکرمہ کی میجورٹی ابھی تک وہ تھی کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف حملہ کرنا شروع کیا، اور پہلے چھوٹے چھوٹے کیے، اور پھر جنگ بدر ہوئی جو کہ 2 ہجری 622 ہجری یہ وہ ٹائم تھا۔ تو تب کیا ہوا، یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پہلی صدا آئی، اور ہوا کیا کہ جو قریش قبیلے کے وہ سردار، بڑے سردار کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ سارے کے سارے مارے گئے، اور اس کو خود ان لوگوں نے یہ کہہ دیا ہوا تھا، قریش کے لوگوں نے، کہ ہاں جی یہ جنگ میں جو فتح ہوئی وہ سچ ہوگا، اور جو مارے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی میں، یہ انہوں نے خود کہہ دیا تھا، اور وہ خود ہی مارے گئے اس میں سے۔ اس کے بعد پھر اگلا حملہ کرنے کے لیے اگلے سال 625 عیسوی کیلنڈر میں انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا 3 ہجری میں۔ اس میں بہت سارے منکرین بھی مارے گئے، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو منکرین تھے وہ سب بھاگ کے واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے بھی آئے اور جا کے تاکہ آؤ پھر یہ کرو جنگ، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور وہ سب بھاگ کے چلے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پورے عرب کے مختلف قبائل کو اکٹھا کیا، اور 627 عیسوی یعنی 5 ہجری میں مدینہ پہ حملہ ہوا، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، یہ ہوئی۔ تو اس میں اب وہ 30,000 کے قریب تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد صرف 3,000 تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے ایسی ٹھنڈی ہوا لگائی کہ وہ سارے منکرین جناب ایسے ڈرے کہ وہ نکل کے وہیں سے وہ بھاگ گئے، اور بھاگے بھی تھے۔ تو اتنا دلچسپ معاملہ تھا کہ اب وہ مکہ کے جو سردار تھے، جو اس وقت ملٹری کے جنرل تھے، مین وہی سنبھال رہے تھے، تو وہ اتنا اس طرح گھبرا گئے کہ وہ تیزی سے جناب اونٹ پہ بیٹھ گئے، چلو بھی سب نکلو، لیکن ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ اس کی جو رسی ہے وہ ابھی تک بندھی ہوئی ہے۔ جب وہ چلا تو پتہ چلا، تو پھر انہوں نے اپنی تلوار سے ہی وہ رسی کو کاٹا، اور تیزی سے وہ نکلے، اور پورے 30,000 سارے کے سارے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جنگ خیبر ہوئی کہ اب جو جیوز نے پہلے بہت ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ حملے کرتے رہے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا، تو وہ خیبر کے تھے، اور اب وہ دوبارہ تیاری کر کے حملے کے لیے آ رہے تھے۔
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ پھر ایکشن لیا اور ایک جہاد ہوا اور خیبر آسانی سے فتح ہو گیا۔ اب اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے، تو خود مکہ والوں نے ان کو روک دیا گیا تھا۔ تو اب صحابہ کرام تو وہ جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا کہ بھائی ابھی آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ بہت سارے مکہ کے لوگ ایمان لا چکے ہیں اور وہ پھر اس میں جان بحق ہو جائیں گے، تو یہ نہ کرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بھی وہیں پہ، یعنی ابھی مکہ مکرمہ سے باہر ہی جہاں پہ آپ نے اسی کو کر لیا، اور قریش کے لوگوں نے ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ جی نہ ہم آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ ہم سے کیجیے گا، اور جو قبیلہ جس سے چاہے مل لے۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اسی پہ سورۃ الفتح میں اس کی پوری تفصیل وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ ہوا معاملہ۔ اور پھر یہ ہوا کہ لیکن خود مکہ والوں نے اس کو قبیلے، یہ جو اپنا ایگریمنٹ تھا اسی کو خود ہی کینسل کر دیا تھا انہوں نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پہ ہوا حملہ، اور اب صحابہ کرام کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ وہ پہنچے اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ وہ فتح ہوا تو سارے قبائل کو پتہ چل گیا جو اور علاقوں کے تھے کہ یار واقعی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان پر فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ 8 ہجری یعنی 630 پہ جو 10,000 صحابہ تھے، اب ان کی تعداد بڑھ کے 30,000 ہو گئی تھی کہ پورے عرب قبائل ایمان لائے۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ اب اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین امپائرز اس کی پوری دیکھ رہے تھے، اور ان کو لگا تھا کہ یار یہ تو پھر اب اگلی کوئی سپر پاور نہ آئے، تو وہ ابھی تیاری کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ کے خطوط ان کو لکھ دیے تھے، پہنچا دیے تھے۔ پھر آپ نے غزوہ تبوک ہوا یہ 9 ہجری کو، تب کیا ہوا تھا کہ یہ سارے عرب کے لوگ آ گئے تھے رومن امپائر کی طرف سے طاقت کے لیے، وہ تیار ہو رہے تھے۔ تو جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، لیکن ہوا کیا کہ پورے یہ جارڈن کے علاقے کے سارے جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو بنی ہوئی تھیں جو رومن امپائر کے انڈر تھی، وہ سارے ہی ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر عرب قبائل کے لوگ آتے رہے 9 ہجری کو 631 عیسوی کیلنڈر میں، اور سارے ایمان لاتے رہے۔ جو کچھ لوگ ٹریننگ کرتے رہے، اپنے قبائل کو سکھاتے رہے، اور پھر مشرکین عرب کے لیے ایک صدائے عام کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا جو سورہ توبہ میں، جس کو 9 ہجری 631 کے حج میں یہ آیا تھا، اور اس کو کچھ ٹائم اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا دیا ہوا تھا کہ بھی اب جو بھی ایمان نہیں لائیں گے، انکار ہی کریں گے، تو ان کو پھر یہاں قتل کیا جائے گا۔ لیکن کوئی بھی نہیں ہوا، اور سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ اور اب پھر یہ ہوا کہ پورا عرب ہی ایمان لے آیا 10 ہجری کو، یہ 632 عیسوی ہوا۔ اس پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور حجۃ الوداع میں دین کے پورے احکامات آپ نے، کوئی 1.5 لاکھ کے قریب، کچھ روایت میں آتا 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے کہ جو حج کے لیے آئے تھے، تو وہ سارے کے سارے کو دین سمجھ میں آ گیا اور معاملہ ختم ہوا۔ تو پھر 11 ہجری میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آپ کی پوری ٹائم لائن جو ہے آپ نے دیکھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی اب یہ دیکھیے کہ پہلا دور جو 622 تک ہے، جس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پہنچا رہے تھے، تو اس وقت یہ آپ دیکھیں بیچ میں بس اتنی سی یہاں تک دعوت پہنچی تھی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے 622 to 628 تک دیگر قبائل میں دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچتی رہی۔ پھر تیسرا دور آیا جس کو 628 to 630 کا پیریڈ ہے، تو یہ پورا عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بن چکی تھی۔ اس کے بعد پھر چوتھا دور
جو 630 to 632 تک ہے تمام قبائل ایمان لا چکا اور ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ ہو گیا تھا. تو یہ آپ کی سیرت ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا. یعنی آپ کسی بھی بک میں پڑھ لیں ایک ہی آپ کو یہی سینیریو نظر آئے گا. اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بتایا گیا بھی اب آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کو سرنڈر کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے جہاد ہوگا آپ کا. تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیے یہ کیا معاملہ. اب عراق سب سے پہلے فتح ہوا، خالد بن ولید اور مسنا بن حارثہ رضی اللہ عنہما یہ مین جنرل تھے، انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد جناب اگلے عرصے میں اب یہ 12 to 32 ہجری کا پیریڈ ہے، یعنی عیسوی کیلنڈر میں 633 to 655 تک، یعنی آلموسٹ اب کہہ لیں 22 ایئرس تک یہ معاملہ چلتا رہا. اس میں پھر ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما یہ دونوں مین جنرل تھے، انہوں نے پورا فلسطین، سیریا، جارڈن یہ ساری سب فتح ہوگی، بلکہ ترکی تک کا کچھ حصہ یہ سارا فتح ہو گیا. اور پھر ایجپٹ میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ گئے اور انہوں نے ایجپٹ جو ہے وہ بھی فتح کر لی تھی. تو یہ یہاں تک چلا سلسلہ. اور اسی طرح پرشین امپائر میں وہاں پہ بھی ہوا سلسلہ، اور اس زمانے میں ایران میں افغانستان کا بھی کچھ حصہ تھا، پاکستان کے بلوچستان کا بھی کچھ حصہ تھا، خراسان کا علاقہ جو کہ آج کل آپ تاجکستان کہتے ہیں، یہاں تک یہ پوری فتح ہو گئی. اس کے بعد اگلا یہ پیریڈ دیکھیں کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کا پیریڈ ہے، جو 41 to 60 ہجری میں حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکمران بنا دیا تھا. عام الجماعہ اسے کہا جاتا. پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مزید فتوحات کی، تو ازبکستان، قبرص جسے کہا جاتا ہے، جس کو آپ سائپرس آپ انگلش میں کہتے ہیں، وہ فتح ہو گئی. روڈس بھی یہ ایک جزیرہ ہے. پھر صقلیہ یہ بھی ایک جزیرہ ہے. یہ پوری آپ کہہ لیں کہ پورا یہ جو رومن سی اس کا بڑا حصہ یہ فتح ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لیبیا، پھر الجزائر تک یہ فتح ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک آیا. دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ کیا ہے کہ یہ جو آج کل استنبول ہے ترکی کا، وہاں پہ ایکشن کیا. افغانستان کا بھی کچھ حصہ وہ بھی فتح ہو گیا. سندھ تک انہوں نے بس انفارمیشن لی تھی وہاں تک. پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کے زمانے میں پھر عراق میں بغاوتیں ہوئی، لیکن انہوں نے اس کو حل بھی کر دیا معاملے کو. ابھی خیر اس کی تو ہسٹری کی بات ہوئی، اس کو تو آپ پڑھ لیجئے گا، پوری ہسٹری میں یہ لیکچرز درج کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر ایک بڑا سٹیپ ہوا، یہ 692 to 743 عیسوی کیلنڈر میں، ہجری کیلنڈر میں 73 to 125 میں مزید فتوحات ہوئی، کہ جس میں آپ یہ تاجکستان، کرغیزستان یہ ساری فتح ہو گیا، افغانستان بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسپین بھی فتح ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سندھ. اور سندھ اس زمانے میں جو سندھ تھا اس میں پورا ملتان تک فتح ہو گئی. اب یہاں تک ہی رہی مسلمانوں کی حکومت، اور وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہیں تک نہیں بلکہ وہ قرآن مجید کو اور ملکوں تک بھی پہنچاتے رہے. تو جناب یہ تو ہسٹوریکل سینیریو تھا. تو اب آئیے کہ اب منہج انقلاب نبوی پہ انقلابی پروسیس جو ابھی میں نے عرض کی تھی، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بتایا تھے کہ بھی یہ پروسیجر ہوتا ہے، پہلی اشاعت اس کو پھیلانا، پھر ٹریننگ، تربیت، تنظیم، پھر اس کے بعد صبر کہ جب جس پہ یہ آتا رہے معاملہ، پھر اس کے بعد اقدام ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے جس میں جہاد ہوتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے پھر انقلاب مکمل ہوتا ہے. ان کا یہ تھا. تو اب ان پہ تنقید بھی آپ
سن لیجئے، فیصلہ آپ نے کرنا۔ اب ان پہ اس پورے پروسیس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب تو یقیناً برپا ہوئی، اور تاریخ عالم کا سب سے حیرت انگیز انقلاب بھی برپا ہوا، لیکن اس کے لیے جد و جہد کے دوران میں نہ تو بیعت، سماع و طاعت کے بنیاد پر کوئی تنظیم قائم کی، نہ اپنے صحابہ سے اس کا کبھی مطالبہ بھی کیا ہو۔ یعنی وہ پوری حدیث آپ پڑھ لیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت ضرور کی، وہ سب کچھ ہے، لیکن اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی کہ جاؤ بھی تم اٹھ کے ابھی جناب یہ مل کے اور آ کے تم جنگ کرو۔ وہ صرف اینڈ پہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کا انتقال ہوگا، تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ یہی تھا کہ یہ دونوں سپر پاورز کو ختم کر دیں، اس لیے تاکہ تمام انسانوں کو آزادی مل جائے، بس یہ حکم تھا۔ وہ کہتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ ان نفوس قدسیہ نے تعلیم بھی پائی اور تزکیہ بھی حاصل کیا، لیکن نہ اس انقلاب کو برپا کر دینے کے لیے بحیثیت جماعت یہ کبھی میدان میں اترے، نہ اس کے لیے کبھی تلوار اٹھائی، نہ جہاد و قتال کی نوعیت کا کوئی اقدام کیا۔ یعنی مکہ مکرمہ کے دور میں انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہاں مدینہ منورہ میں جب حکومت ملی تب کیا۔ انقلاب بے شک برپا ہوا، اور اسے پیغمبر اور اس کے چند ساتھیوں نے برپا کیا، مگر یقین کیجئے کہ تیر و تفنگ اور تیغ و تبر سے نہیں، بلکہ دعوت اور صرف دعوت کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا۔ یعنی ہوا یہ کہ یہ جنگیں تو تبھی ہوئی کہ جب اگلوں نے جنگیں کی، باقی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کا پیغام کو ضرور پہنچاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا۔ پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ اس انقلاب کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کی دعوت ام القریٰ مکہ میں اپنی قوم کو دی تھی۔ کم و بیش 10 سال تک یہ دعوت ہر پہلو سے اپنی قوم کے سامنے پیش کی گئی۔ اسے بے شک کچھ لوگوں نے قبول کیا، اور ان کے لیے اپنی قوم کا ہر ظلم بھی سہا، لیکن قومیں بحیثیت قوم اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ آپ یہ دعوت اپنی قوم کے دائرہ اختیار سے باہر دوسرے قبائل تک پہنچائیں۔ پھر یہ ہوا تو اس میں حج کے موقع پر منی میں یہ دعوت عرب کے مختلف قبائل کے سامنے پیش کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب نے انکار کیا، مگر یثرب کے چند لوگ ایمان لے آئے، اور انہوں نے اسے پوری شرح صدر کے ساتھ قبول بھی کیا۔ پھر مزید وہ فرماتے ہیں، اب یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے انہوں نے جو اس میں پوری ڈیٹیل سے انہوں نے کیا، تو وہ بھی اب دیکھ لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ یثرب پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی، اور دوسرے سال یعنی 12 بعد بعثت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اب 12 سال گزرے تھے، تو وہاں کے 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کے مقام پر ملے۔ عقبہ ایک یہ لوکیشن ہے بالکل مینا کے اندر ہی، یہ ایک حصہ ہے وہاں پہ۔ اس میں 5 تو وہی تھے کہ جو پہلے سال ایمان لائے تھے، اب اگلے چل کے 5 قبیلہ خزرج اور اوس کے مزید لوگ تھے 7 اور، تو وہ ایمان لائے تھے۔ تو تب لے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تاکہ وہ ایک دعوت اور تربیت کا کام وہاں پہ مدینہ میں کریں، وہ انہوں نے کیا۔ اور پھر اگلے سال 13واں جب سال آیا 622 عیسوی کیلنڈر میں، تو پھر اوس اور خزرج کے ارباب پہ حل و عقد، یعنی جو مین سردار تھے وہ سب کے سب ایمان لائے تھے، اور اس طرح بغیر کسی جارحانہ اقدام کی دعوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یثرب کی سیاسی اقتدار خود ان سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ تو یہ اسلامی تاریخ کا پہلا دارالاسلام وجود میں آیا، اور یہ انقلاب برپا ہو گیا۔ یہی میثاق مدینہ کہ یعنی وہاں پہ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا، سارے قبائل جو اس میں جیوز بھی تھے
مسلمان بھی تھے، سب سے ہو گیا پورا ایگریمنٹ اور یہ حکومت بنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے سیاست، معیشت، معاشرت، حدود و تعزیرات یعنی جو ایک سزا وہ بھی عمل کیا، جہاد اور قتال وہ بھی ہوا معاملہ، لیکن یہ حکومت بننے کے بعد ہوا، اور حکومت بغیر کسی ایک باقاعدہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے طور پر نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ذریعے سب کچھ ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس انقلاب کے بالفعل برپا ہو جانے کے بعد ہوا، اور کسی تنظیم اور اسی کے امیر کی قیادت میں نہیں ہوا، بلکہ ایک باقاعدہ حکومت کے ذریعے ہوا، کہ جو جنگیں بھی ہوئیں تو وہ حکومت کے ساتھ ہی ہوئیں۔ تو مکہ اور جزیرہ نما عرب کے آخری کناروں تک اس پر انقلاب کی توسیع بھی پہنچی ہے، کہ یہ ایکسٹینشن ہر طرف ہو گئی، اور پھر اس کے بعد تو پھر مشرکین، رومن امپائر، پھر ساسانی امپائر جو پرشین امپائر تھی، وہ سارے میں مذہبی جبر کے خاتمے کے لیے ایک ایکشن ہوا تھا۔ تو یہ ان کی تنقید ہے۔ تو اس لیے ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جناب منہج انقلاب نبوی پہ ہماری ذمہ داریاں پھر یہ جو کرنے کی، ایک تو یہ کہ دین کو سمجھ لیں، اپنے رشتہ دار، بھائیوں، بہنوں، اولاد، دوست سب تک دین کا پیغام پہنچائیں، یہی دعوت ہے۔ آپ عالم دین بن جائیں تو پھر ان کو عوام تک دین کا پیغام پہنچائیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ابھی آپ اگر دین صحیح طرح سے پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، تو اس کی پھر دعوت آپ کیا پہنچائیں گے؟ یعنی پہلے پڑھ لیں پھر کریں۔ پھر دیگر ممالک کے ماہر بن جائیں تو وہاں تک قرآن مجید کی دعوت آپ پہنچائیں۔ جب آپ کو حکومت ملا جائے، اگر مل جائے آپ کو حکومت، تو پھر آپ دین کے جو حکومت سے متعلق احکامات ہیں اس پہ عمل کریں، خاص طور پر جس میں عدل کا حکم ہے، امرہم شورا بینہم کا حکم ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، یا پچھلی پولیٹیکل سائنسز سے متعلق جتنے دین کے احکامات ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس پہ عمل کریں، اور حکومتی طاقت کے ذریعے دین کی دعوت کو اب دیگر ملکوں تک پہنچائیں۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو دیٹس گڈ، اور نہیں اگر لائے تو وہ جانے اور اللہ جانے۔ تو یہ اوور آل یہ پوائنٹ آف ویو۔ پچھلے لیکچرز میں آپ نے دعوت کے کون سے اوصاف ہونے چاہیے جو آپ پڑھ چکے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی آیات سے ہی ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اصل اصول کیا ہے کہ خلوص پہلا ہونا چاہیے۔ جس چیز دعوت دینی ہے تو اس کا پورا علم بھی ہو، اعلیٰ اخلاق سے متصف ہوں کہ بالکل ان ایتھیکل نہ ہو، بالکل ایتھیکل ہو، صبر بھی کرے، یعنی اگر اگلا کو بدتمیزی کرے تو تب بھی برداشت کرے، حکمت عملی سے کام کریں کہ بالکل لاجیکل طریقے سے سوچیں۔ تو آئیے قرآن مجید کی آیات سے یہ واضح ہوگا کہ یہ منہج انقلاب نبوی کی ہماری رسپانسبلٹیز یہ ہیں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہو گئے۔ اگر آپ تند خو سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوئے ہوتے، لہذا انہیں معاف کیجیے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجیے، کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اور وہیں پہ پھر ہمارے ساتھ بھی ویلڈ آتا ہے کہ آپ دین کی پیغام جب پہنچائیں تو تب بھی بہت نرم ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اور اگر اگلا ایمان نہ بھی لائے تب بھی اس کے لیے دعا کریں۔ بس یہ ہماری رسپانسبلٹی۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم اس طرح سے تھا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعل یتذکر او یخشی، کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا،
اس سے نرمی کے ساتھ بات کیجیے گا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے، اور نہ ہوا تو پھر وہ جانے، اللہ جانے۔ تو یہ دعوت کا اصل طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے کہ انقلاب نبوی اس طرح سے ہمیں ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ پھر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے رسول، آپ تو شاید اگر انہوں نے اس بات کو نہ مانا تو اپنے آپ کو افسوس کرتے ہوئے ہلاک کر بیٹھیں گے۔ آپ تو بھی ایسے نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت دکھ اور غم تھا کہ دعوت وہ پہنچا رہے لیکن لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تب بتایا کہ بھی آپ کا دل بالکل نرم ہونا چاہیے اور آپ پہ کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں مان رہے تو وہ جانے اور اللہ جانے۔ پھر مزید یہ بھی ہے کہ خود دین پر ابھی عمل کریں اور اچھے کردار پر مظاہرہ بھی کریں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف حکمت یعنی وزڈم کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یعنی اس میں وزڈم کیا ہوگی کہ یعنی یہ دیکھیں کہ اگلے کو جو برا لگ رہا ہے تو وہ نہ کرے، بلکہ اس کے لیے دین کا اصل میسج وہ پہنچائے۔ جب وہ مان لیں تو پھر جب جا کے ان کی غلطیاں تب بتائیے گا، ابھی نہ بتائیں۔ پھر دوسروں کی نصیحت کو قبول کرے کہ اگر اگلا بھی آپ کو کچھ بتا رہا وہ بھی مانے نا، یعنی بغیر جب تک سنیں گے نہیں تو پھر وہ ہماری کیوں سنے گا۔ تو اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اہل ایمان، آپ لوگ کیوں وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ آپ وہ بات کہیں جو کرتے نہیں، یعنی جو دین کا میسج آپ پہنچا رہے ہیں خود اس پہ عمل بھی کریں، اور اگلا ہے کوئی اگر آپ کو کوئی لاجیکل کوئی اچھی بات وہ کہہ رہے ہیں تو اگلے کی بھی سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں۔ مدعو پر مسلط نہیں کریں، یعنی اگلے پہ میسج جب پہنچا رہے ہیں تو مسلط نہیں کریں، بس اللہ کا پیغام پہنچا دیں، دیٹس اٹ، آپ کی رسپانسبلٹیز پوری ہو گئی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ آپ اپنی پسندیدگی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہاں یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے، یعنی جس میں واقعی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ہدایت، اور جس کی نیت خراب ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری رسپانسبلٹی بس اللہ کا پیغام پہنچانے کا ہے، دیٹس اٹ۔ اب یہ بھی پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی انقلاب نبوی کے لیے بس یہی ہونا چاہیے کہ عام آدمی کی رسپانسبلٹی اتنی ہے کہ اپنی فیملی، دوست، کولیگ، رشتہ دار وہیں تک نیکی کو پہنچائے۔ ہاں جو اہل علم، جو اسکالرز بن جائیں، جن کو دین کا گہرا علم ہو، تو یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اہل ایمان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سب کے سب دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ معاشرے کے ہر طبقے میں سے ایک گروہ نکلے اور پھر یہ لوگ دین میں گہری بصیرت، گہرا علم، وزڈم حاصل کریں اور اس کے بعد واپس آ کر اپنی قوم کو ایک خبردار، ایک وارننگ سناتے جائیں تاکہ یہ لوگ محتاط ہو کر آخرت کی تیاری کریں۔ بس یہ آبجیکٹو ہے کہ یہ رسپانسبلٹیز ہے۔ اچھا، آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں یہ جو عربی میں آیا من کل فرقہ، یعنی ہر فرقے میں سے ایک، یہاں فرقہ عربی میں وہ نہیں ہے کہ جو اردو میں ہوتا ہے۔ اردو میں فرقہ تو ایک وہ بالکل منفی معنی میں آتا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے سے وہ ایک بالکل صرف اختلاف ہی نہیں، لڑائی جھگڑے والی ہوتی ہے، لیکن عربی میں فرقہ بس ایک گروہ، کوئی بھی گروہ، تو وہ ہو کہ جو ہر
قوم میں، ہر علاقے میں ایسے ہونے چاہیے کہ جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں، بس یہ بات۔ تو جناب دونوں کے انقلاب نبوی میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، اختلاف طریقہ کار پہ ہے۔ تو جناب طریقہ کار کے لحاظ سے آپ نے بہت ڈیٹیل سے پچھلے لیکچر میں بھی سن لیا، آج بھی سن لیا، تو اب دونوں سے کون سی میتھڈالوجی درست ہے اس پہ فیصلہ آپ نے کرنا، اور سب نے ہر طرف سے تمام اسکالرز نے لاجیکل ڈسکشن ہی کی ہے، تو جناب فیصلہ آپ نے کرنا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔